جی مسٹر امجد علی خان، آپ کو دیتا ہوں 1 منٹ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں اپنے حلقے کی عوام کا انتہائی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مصائب، مشکلات اور تکالیف کے باوجود نہ صرف ہمیں ووٹ دیا بلکہ اس ووٹ کی حفاظت بھی محافظین سے کی. ہمیں انہوں نے اپنی نمائندگی کے لیے اس مقدس ایوان میں بھیجا. میں اپنی پارٹی کی طرف سے ان کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ اس مقدس ایوان میں شانگلہ کے مزدور سے لے کے ڈی آئی خان کی لاغڑ قوم تک، پنجاب کے کسانوں سے لے کے سندھ کی ہاریوں تک، گلگت بلتستان اور کشمیر کی مظلومین سے لے کے بلوچستان کی مسنگ پرسنز تک انشاءاللہ ان کی بھرپور انداز میں ہم نمائندگی کریں گے. جناب چیئرمین صاحب، الیکشن سے پہلے ہمیں تقسیم کرنے کی باتیں ہو رہی تھی، لیکن عوام پاکستان تحریک انصاف کے جھنڈے تلے جمع ہوتے رہے. ہمیں اور ہمارے قائد عمران خان صاحب کو منفی کرنے کی باتیں ہوتے رہی، لیکن عوام ضرب دیتے رہے. اب بات یہاں تک پہنچی ہے جناب چیئرمین صاحب کہ پاکستان تحریک انصاف کے نمائندے نہیں ہوں گے تو کچھ نہیں ہوگا. جو ہم نہ ہو تو زمانے کی سانس رک جائے، قتیل وقت کے سینے میں ہم دھڑکتے ہیں. جناب چیئرمین صاحب، پاکستان کی موجودہ حالت کو دیکھ کے برطانیہ کے ایک مشہور مصنف کے ایک مشہور کتاب کے ابتدائی سطور یاد آتے ہیں، جن میں وہ لکھتے ہیں کہ it was the best of times, it was the worst of times, it was the age of wisdom, it was the age of foolishness, it was the epoch of belief, it was the epoch of incredibility, it was the season of light, it was the season of darkness, it was the spring of hope, it was the winter of despair. We had everything before us, we had nothing before us. In short, جناب چیئرمین صاحب، اگر ہم ایک طرف سے دیکھیں تو ہم بڑے بدقسمت ہیں جو ان حالات میں جی رہے ہیں، لیکن دوسری طرف سے اگر دیکھیں تو ہم بڑی خوش قسمت ہیں جو ان بحرانی کیفیات میں اپنی قوم کی نمائندگی اس مقدس ایوان میں کر رہے ہیں. اس مقدس ایوان کے فیصلے صرف اس مقدس ایوان کی نمائندوں کے فیصلے نہیں ہوں گے جناب چیئرمین صاحب. اس مقدس ایوان کے فیصلے ہمارے آنے والے دور کے فیصلے ہوں گے. اس مقدس ایوان کے فیصلے ہمارے مستقبل کے فیصلے ہوں گے. اس مقدس ایوان کے فیصلے ہمارے آنے والی نسلوں کے فیصلے ہوں گے. خدا اس ایوان سے ایسے فیصلے کروائے جو ہمارے بچے ہماری قبروں پہ لعنت بھیجنے کے لیے نہیں بلکہ دعائیں مانگنے کے لیے آئیں. اس بجٹ سے جناب چیئرمین صاحب لگتا یہی ہے کہ اگر یہ بجٹ ہم نے پاس کروایا تو میں بڑی یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ ہمارے بچے ہمارے قبروں پہ لعنت بھیجنے کے لیے آئیں گے، کیونکہ اس بجٹ میں سوائے ظلم کے ہم نے اپنے عوام کے لیے کچھ نہیں دیا.
ہم ایسی بدقسمت قوم ہے جو آج تک صحت کو ہم بنیادی حق کا درجہ نہیں دلوا سکے. اور آپ اس بجٹ کو دیکھیں، جب کٹ لگتا ہے تو سب سے پہلے صحت یا تعلیم پہ کٹ لگتا ہے. پچھلے سال صحت کا بجٹ تھا 1.4% آف GDP. ابھی آپ دیکھیں صرف 1% بجٹ ہم نے مختص کیا ہے صحت کے لیے. تعلیم کا اگر آپ دیکھیں 65 بلین ہم نے ہائر ایجوکیشن کے لیے رکھے تھے پچھلے دور میں. اب آپ دیکھیں تو وہ صرف 25 بلینز ہے، 25 بلینز. اور آپ سٹیٹسٹکس کو دیکھیں کہ صحت کے سٹیٹسٹکس، صحت کے انڈیکیٹرز، ہم جنوبی ایشیا میں سب سے پیچھے صحت کے انڈیکیٹرز میں ہے. اور ہمارے 2 ہسپتال تھے جو فیڈرل کے فنڈ سے تقریباً 90% دونوں ہسپتالوں پہ کام ہوا ہے. ایک ہے خیبر انسٹیٹیوٹ آف چائلڈ ہیلتھ اور دوسرا ہسپتال ہے ٹراما سینٹر ان بٹخیلا. اب دونوں ہاسپٹلز اس PSDP میں وہ ڈراپڈ ہے. تو یہ اگر ظلم نہیں ہے یہ کیا ہے جناب چیئرمین صاحب؟ جناب چیئرمین صاحب، آپ انڈیپینڈنٹ پاور پروڈیوسرز ایسے معاہدے بھی پاکستان میں ہوئے ہیں جس میں کیپیسٹی پیمنٹس کے نام پہ اگر آپ بجلی پیدا بھی نہ کریں لیکن فنڈز آپ ان کو دیں گے. صرف انویسٹمنٹ کے لیے انہوں نے یہ معاہدے کیے تھے بیک ان 1994. آج تک 60 بلین وہ انویسٹمنٹ انہوں نے کیے یا پاکستان میں، جبکہ 400 بلین انہوں نے یہاں سے پیسے کمائے ہیں. تو کیسے یہ ایوان ان معاہدوں کو جسٹیفائی کر سکتے ہیں؟ جناب چیئرمین صاحب، اگر آپ خیبر پختونخوا کو دیکھیں تو ہائیڈر پاور سے ہم جتنی بجلی بناتے ہیں وہ اس کے کنزمپشن سے زیادہ ہے. 3 روپے پر یونٹ ہم بنا کے یہاں پہ بیچتے ہیں نیشنل گریڈ کو، جبکہ واپس یہ ہمیں دیتے ہیں 80 روپے پر یونٹ. اور کل ہمارے وزیر موصوف صاحب کہہ رہے تھے کہ 900 بلین کا قرضہ ہے خیبر پختونخوا پہ. میں ان کو یہ یاد دلانا چاہتا ہوں کہ ہمارا وفاق پہ قرضہ 1.8 ٹریلین روپیز ہے، 1800 ارب. آپ ہمیں پیسے دیں، ہمارے صوبے کو 900 بلین ہمیں بچت ہوگی. جناب اسپیکر صاحب، صرف میں اپنے حلقے کی بات کروں گا کہ پیسکو کی وہاں پہ کیا حالت ہے. صرف ایک تحصیل میں وہاں پہ 34,000 کنزیومرز کے لیے صرف 1 میٹر ریڈر ہے. 34,000 کنزیومرز کے لیے 1 میٹر ریڈر. وہ بلنگ کرتے ہیں تو ہائپوتھیٹیکل بلنگ کرتے ہیں، وہ گیس ورک سے کام لیتے ہیں. اسی وجہ سے یہاں پہ IPP کا جتنا بوجھ ہوتا ہے وہ ڈائریکٹلی کنزیومر اور ڈائریکٹلی ہم پہ وہ بوجھ ڈالا جاتا ہے. جناب اسپیکر صاحب، پرائیویٹائزیشن، ہمارے وزیر موصوف کہہ رہے تھے کہ پرائیویٹائزیشن چاہے وہ اسٹریٹجک کمپنیز ہو یا نان اسٹریٹجک کمپنیز ہو، سب کو ہم پرائیویٹائز کریں گے. آپ 1988 سے لے کے آج تک جتنی کمپنیز یا جتنے انٹیٹیز آپ لوگ پرائیویٹائز کر چکے ہیں ان سب کے انالیسس کر کے دیکھ لیں. میں چیلنج دیتا ہوں کہ ایک بھی انٹیٹی میں امپرومنٹ نہیں آئی. تو جب پرائیویٹائزیشن کا یہ حال ہے تو کس طرح آپ اور اداروں کو پرائیویٹائز کرتے ہیں؟ یا اگر آپ پرائیویٹائز کرتے بھی ہیں، Please try to wind it up.
کوئی اور صاحب بھی مانگ رہے ہیں ہمارے. اگر آپ پرائیویٹائز کرتے بھی ہے تو سب سے پہلے وہ ادارہ جو سب سے زیادہ بجٹ کھاتا ہے، وہ ادارہ جس نے آج تک کچھ نہیں کیا، جو ہم پہ بوجھ ہے، جو پاکستانی عوام پہ بوجھ ہے، سب سے پہلے اس ادارے کو آپ پرائیویٹائز کریں، اس کے بعد اور اداروں کو پرائیویٹائزیشن کا امبریلا کے انڈر لے آئے. جناب چیئرمین صاحب، in short, it is an IMF prepared, a technocrat, an economic hitman presented budget that is tax loaded, non-productive and inflationary. اس بجٹ کو اس تنخواہ دشمن، کسان دشمن، مزدور دشمن، صنعت دشمن، نوجوان دشمن، ترقی دشمن بجٹ کو ہم کسی صورت نہیں مانتے. تھینک یو، بہت شکریہ. اقبال آنر ممبر اقبال